بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں مجھے روز دوپہر کو دیسی گھی اور آٹے کا چورن بنا کے کھلا دیتی، پھر چادر پہنا کر روز ایک میڈیکل سٹور پر لے جاتی اور سٹور والے سے کہتی میری بیٹی کو راز والے ٹیکے لگاؤ۔ میں بہت پریشان ہوتی کہ یہ راز والے ٹیکے آخر کیا بلا ہیں۔ ٹیکے لگنے کے بعد میں بے ہوش ہو جاتی اور کچھ پتہ نہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آنکھ کھلنے پر میں گھر پر موجود ہوتی اور میری طبیعت بہت بھاری اور بوجھل سی ہو جاتی۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے جانے سے انکار کیا تو میری ماں نے جو بات بتائی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام زینب ہے، میرا تعلق حافظ آباد سے ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے ابا ٹیکسی چلاتے تھے، ہم بہن بھائی محلے کے ایک اسکول میں جاتے تھے۔ میں نے ذرا قد ہی نکالا تو اماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بڑا سا برقع پہنا دیا گیا۔ میں اس وقت 5ویں کلاس میں تھی۔ ایک بیٹی ہو تو اس کو بہت لاڈوں سے رکھا جاتا ہے، پر میرے ساتھ معاملہ الٹ تھا۔ جتنی سختی مجھ پر کی جاتی وہ کبھی کسی پر نہیں کی گئی ہوگی۔ اب بڑے سخت مزاج تھے ابا، اور میرے بڑے 2 بھائی بھی۔ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتے۔ میرا گھر سے نکلنا اور میرے گھر کسی کا آنا سختی سے منع تھا۔ ہم ایک مکان میں رہتے تھے جس کو میری اماں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں چولہا اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا، دوسرے میں ہم سب بہن بھائی چٹائی بچھا کر سوتے تھے، اور تیسرے حصے کو سٹور کا نام دیا گیا تھا۔ ابا جو کماتا تھا اس میں تھوڑا بہت اماں کو دیتا، جس سے ہم بڑی مشکل سے روٹی پوری کرتے، اور اگر کسی دن ایک روٹی اور مانگ لی جاتی تو اس دن شامت ہی آ جاتی۔ جس دن ابا گھر نہ ہوتے ہم سکون سے رہتے، اور وہیں محلے کے ایک گھر میں ٹی وی بھی تھا جس کو دیکھنے صرف بھائی جاتے تھے۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی میری کوئی دوست تھی جس کے ساتھ میں کھیل سکتی۔ بھائی ابا سے چھپ کر ٹی وی دیکھتے تھے۔ جس دن ابا کو پتہ چل جاتا، ابا بیلٹ سے بھائیوں کو مارتے اور میں اماں کے پیچھے چھپ جاتی بنا قصور کے۔ اماں روتی رہتی، پر اماں میں بھی ہمت نہیں تھی کہ آگے ہو کر ابا کو روک لیتی۔ نیل پڑ جاتے بھائیوں کے، پر ابا نہ رکتے جب تک وہ بے ہوش ہو کر گر نہ جاتے۔ ابا مارنا جاری رکھتے۔ بڑا بھائی 17 سال کا تھا، چھوٹا 15 سال کا، اور اس سے چھوٹا 14 سال کا، لیکن ابا کبھی لحاظ نہ کرتے، اور ان کی اولاد جوان ہو رہی ہے۔ وہ بس اپنی ٹیکسی چلاتے اور روب جماتے، کبھی کبھی اماں کو بھی مارتے۔ ہم سب ان سے ڈرتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا، لیکن جس دن ابا گھر نہ ہوتے اماں اچھا سا سوٹ پہنتی، ہار سنگھار کرتی، بھائی بھی اماں کو دیکھ کر خوش ہوتے اور اماں کے گلے لگتے۔ بڑا بھائی تو کئی بار اماں کو کہتا، اماں آپ ایسے ہی رہا کریں، پر اماں کبھی بھی اپنا کوئی شوق پورا نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی ابا کا پتہ چلتا کہ آ گئے، فوراً اماں بھاگ کر کپڑے بدل لیتی، منہ ہاتھ دھو لیتی۔ ابا کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ بھائی اسکول سے آنے کے بعد کہیں کام کو نکل جاتے، کبھی کسی سائیکل کی دکان پر، کبھی کسی ہوٹل پر، یا کبھی کسی کے گھر کا کام۔ جو ان کو کام ملتا وہ کر لیتے۔ ایسے ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے مل جاتے جس کو اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ سب چاہتے تھے کہ اپنا ٹی وی لے لیں، کیونکہ جہاں بھائی ٹی وی دیکھنے جاتے تھے وہ لوگ پہلے کام کرواتے، اور جب بھائی ٹی وی دیکھنے لگتے تو وہ لائٹ کا بہانہ کر دیتے۔ اب سب پیسے جمع کر رہے تھے کہ اپنا ٹی وی خرید لیں۔ ایسے میں اماں بھی لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی، کچھ پیسوں سے بھائیوں کے کپڑے خریدتی اور کچھ جمع کرتی رہتی۔ اماں نے ایک ایک روپیہ جمع کیا، ہم نے اپنا ٹی وی خرید لیا۔ اس دن ہم سب بہن بھائی خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اس دن ہماری خوشیاں آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ ہماری خوشیاں بھی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ابا نے ٹی وی دیکھا تو کچھ نہیں کہا، کچھ دن خاموش رہے، اور پھر کہتے، اتنے پیسے کہاں سے آ گئے جو ٹی وی خرید لیا؟ بہت سوال کیا، پھر اماں کو مارا۔ ہم سب بہن بھائی ایک طرف سہمے کھڑے رہے، لیکن کچھ نہ کر سکے۔ اماں روتی رہیں، ہم سب بہن بھائی اماں کو دباتے رہے، اور پھر ایک دن ابا شام کو آئے کچھ سودا سلف لے کر۔ سب کے دل خوش ہو گئے کہ شکر ہے کہ ہمارے گھر میں بھی گوشت آیا، کئی سال ہو گئے تھے گوشت نہیں کھایا تھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ابا نے بتایا، میرے دوست کے بیوی اور 2 بچے آ رہے ہیں، ان کے گھر کا مسئلہ ہے تو دوست کی بیوی اور بچے اب یہیں رہیں گے، ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ابا گھر سے باہر ایک مددگار اور اچھے بنے ہوئے تھے، خوب خدمت خلق کرتے، لیکن کبھی گھر پر دھیان نہیں دیا۔
کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی بھوکا مر جائے کبھی نہیں پوچھا۔ وہ بس پیدا کر کے اماں پر احسان کرتے رہے۔ ہم کئی کئی دن بھوک سے روتے۔ ابا جو ٹیکسی چلاتے اس کا ایک حصہ بھی ہمیں نہ دیتے۔ کسی عید پر ہمارے پاس نئے کپڑے نہ ہوتے، اماں اپنے جہیز کے کپڑے نکال کر میرے لیے ان کو چھوٹا کرتی اور بھائیوں کو ابا کے کپڑے چھوٹے کر کے ان کے سوٹ تیار کرتی۔ کئی بار بڑا بھائی عدنان کہتا بھی، اماں کب تک ہم یوں ہی جئیں گے، بس اب ہو چکی بہت، ایک دن میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ اماں اسے گلے لگا کر رونے لگتی اور کہتی، میرے بیٹے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سب جانتے تھے کہ کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ ہی ہمارے حالات اور نہ ہمارا گھر۔ اماں نے کئی بار ابا کو کہا بھی، گھر کی چھت ٹھیک کروا لیں، بارشوں میں چھت ٹپکتی ہے جس سے ہم سو بھی نہیں پاتے، بچے جوان ہو رہے ہیں، کل کو ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، ہم کیسے گزارا کریں گے؟ تو ابا نے کہا، میں کہاں سے سب کر دوں، میرے پاس کیا ہے؟ حالانکہ ابا کو جائیداد میں سے اچھی زمین ملی تھی۔ سب نے کہا کہ نیا گھر خرید دیتے ہیں، لیکن ابا نے منع کر دیا اور ایک کپڑے کی دکان خرید لی۔ تجربہ نہ ہونے کے سبب وہ دکان بھی بند ہو گئی۔ جب دکان بیچی تو بھی کہا کہ نیا گھر نہیں لینا تو کم از کم اسی گھر کو ٹھیک کروا لیتے ہیں، لیکن ابا نے اس سے ایک ٹیکسی خرید لی اور باقی رقم کہاں گئی ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ اب ٹیکسی بھی اچھی خاصی چل رہی تھی، لیکن ابا کبھی اماں کو پیسے نہ دیتے اور کبھی دے دیتے تھے تو ایک ایک پائی کا حساب بھی رکھتے۔ اور اب سنا دیا کہ مہمان آ رہے ہیں، جس سے سب بدمزہ ہو گئے۔ ایک کمرے میں جہاں ہم بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، وہاں وہ 3 لوگ بھی آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر سب کھانے پر خوش تھے کہ چلو اب مہمانوں کی وجہ سے ہمیں بھی اچھا کھانے کو ملے گا، لیکن یہ صرف خوش فہمی تھی۔ مہمان آ گئے، ایک عورت اور 2 بچے۔ وہ اچھی تھی، خوشباش، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے۔ اماں نے چکن بنایا، ساتھ ابا کے کہنے پر سوئیاں بنی، جن کو اماں نے الگ سے بنا کر چھپا لیا کہ کہیں بھائی نہ کھا جائے اور ابا سے مار پڑے۔ ابا کبھی کسی مہمان کا لحاظ بھی نہیں کرتے تھے اور اسی کے سامنے مارنے لگ جاتے۔ اس دن سالن سوئیاں ابا نے خود برتن میں ڈال دیے اور ہمارے لیے کچھ نہ چھوڑا، خود اس عورت کے پاس بیٹھے رہے، وہیں کھانا کھایا، اور جب برتن واپس آئے تو اس میں اتنا سالن بھی نہیں تھا کہ ہم سب کھانا ہی کھا پاتے۔ اماں نے وہ سالن بھائیوں کو دے دیا اور مجھے کہا، تو میری اچھی بیٹی ہے نا، اچار کے ساتھ کھا لے، میں تمہیں دکان سے تمہاری پسند کے پاپڑ لا کے دوں گی۔ اور میں اسی میں خوش ہو گئی اماں کے سامنے۔ اماں کے پاس بھائیوں کو دینے کو سب کچھ ہوتا، لیکن مجھ سے ہر بار فرق کر دیا جاتا۔ میرا تیسرا نمبر والا بھائی تابش میرے پاس آیا، وہ بہت حساس تھا، مجھ سے بڑا تھا۔ اس نے وہ تھوڑا سا سالن مجھے دیا اور کہا، لو کھاؤ میری بہن، جب ختم ہو گیا تو ہم دونوں اچار کے ساتھ کھا لیں گے۔ وہ بھائی شروع سے ہی میرے ساتھ ایسے کرتا، میرا خیال رکھتا۔ جس دن باہر کام سے کچھ کما کر لاتا تو مجھے چھپا کر کھانے کو کچھ لا دیتا، جس کو میں چھپ کر کھاتی اور اماں اپنے آنسو صاف کرتی۔ میرا بھائی تابش کہتا کہ ایک دن نہ میں سب کے دن بدل دوں گا، اس گھر سے ہم نکل جائیں گے۔ شاید ہم ابھی بچے تھے، اس لیے یہ سارے خواب دیکھتے تھے۔ میں بھی اب بڑی ہو رہی تھی اور ابا کی سختی بھی بڑھ رہی تھی۔ میں 8ویں کلاس میں تھی، ابا نے فیس دینی چھوڑ دی اور میں کلاس میں روتی۔ وہاں کوئی بھی میری مدد نہ کرتا، میں کسی کو بتاتی بھی نہیں تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میرا ایک بھائی میٹرک کو درمیان میں چھوڑ چکا تھا، دوسرے نے 7ویں کلاس بمشکل پاس کی، لیکن تابش بھائی ابھی پڑھ رہا تھا۔ ابا سے ان مہمانوں کے سارے نخرے پورے ہوتے، لیکن ہماری فیس دینا ان کو بہت مشکل لگتا۔ اب تو کہتے تھے کہ گھر پر بیٹھ جاؤ، اتنا پڑھ لیا بہت ہے۔ لیکن ابا کی ڈھال تھی اماں، کہتی کہ 2 ہی تو بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اگر پڑھ لیں گے تو ان کا مستقبل بن جائے گا۔ ابا کہتے، تجھے بڑا پتا ہے، تو چاہے میرے پلے باندھی گئی، اور اماں کو گالیاں دیتے رہے۔ اماں خاموشی سے سنتی رہی، مہمان عورت کا بھی لحاظ نہ کیا، لیکن وہ عورت مسکرا رہی تھی۔ کیوں مسکرا رہی تھی؟ اس بات پر ہم سب بہن بھائی حیران تھے۔ میرا بڑا بھائی آگے بڑھا اس عورت کی طرف اور اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ یہ وہ دن تھا جو ہمارے لیے قیامت تھا۔ ہم اپنی زندگیوں سے کبھی اس دن کو نہ نکال سکے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، حقیقت میں زخم بھرتے نہیں، بس ہمیں ہی صبر آ جاتا ہے۔ ہم ہی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے جب کبھی وہ زخم یاد آتے ہیں تو دوبارہ سے ہم
اسی درد اسی تکلیف میں چلے جاتے ہیں اور اس پر ماتم بھی کرتے ہیں۔ ہم چاہ کر بھی اس تکلیف سے نہیں نکل پاتے۔ اور اس دن جب بھائی نے اس عورت کا بازو سے پکڑا کہ میری ماں کے رونے پر ہنستی ہو، نکل جاؤ یہاں سے، تو اب اس کے بچے گھبرا کر میرے باپ کی طرف ابو ابو کرتے بھاگے۔ سب پھٹی نگاہوں سے ابا کو دیکھ رہے تھے اور ابا ان کو ساتھ لگائے تسلی دے رہے تھے، پر ابا نے سر نہیں اٹھایا۔ مگر اس دن بھائی نے سر اٹھا لیا تھا۔ ابا سے پوچھا، وہ اتنے شدید غصے میں تھا کہ شاید اس دن کسی کا قتل کر ڈالتا۔ ابا جس عورت کو دوست کی بیوی کہہ کر لائے تھے وہ ابا کی دوسری بیوی تھی، نجمہ۔ ابا نے آج سے 5 سال پہلے اس سے شادی کی۔ الٹا ہمیں کہتے کہ میں مجبوری میں کی، اگر نہ کرتا تو اس پر بدنامی کا داغ لگ جاتا۔ ابا کی ہر بات جھوٹ تھی اور ابا نے بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی نجمہ کو ہاتھ لگانے کی؟ تیری ماں ہے۔ لیکن اس دن بھائی شیر بنا ہوا تھا۔ ابا کا ہاتھ آگے سے پکڑ لیا اور سانپ کی طرح بھائی پھنکارا تھا۔ بھائی نے کہا، میری ہمت ویسے ہی ہوئی جیسے آپ کی ہوتی ہے، میری ماں کو ہاتھ لگانے کی۔ پچھلے 20 سال سے میں آپ کا ظلم سہتا آیا ہوں، لیکن اب نہیں۔ ابا بہت ہو گیا، اپنے بیوی اور بچوں کو لے اور نکلے یہاں سے۔ ابا نے کہا، میں کیوں یہاں سے نکلوں؟ یہ گھر میرا ہے، میری محنت کا۔ لیکن بھائی نے کہا، کون سی محنت، کون سا گھر؟ اس گھر کو گھر میری ماں نے بنایا ہے۔ اس گھر میں جو ملتا ہے کھانے کو وہ ہماری ماں دیتی ہے۔ آپ تو باہر عیاشیاں کرتے رہے اور اب ہمیں بتا رہے ہیں اپنی محنت۔ اماں دوسری طرف ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، وہ جو پچھلے کئی سال سے رو رہی تھی، اب انہیں ہر دن رونا تھا۔ ابا نے اماں سے کہا، یہ تربیت کی تو نے اولاد کی جو میرے آگے سینہ تانے کھڑا ہے؟ اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ بھائی نے اماں کو کھڑا کیا اور کہا، اماں سامان باندھ لیں، آپ کی جان چھوٹ رہی ہے جہنم سے۔ اور اسی وقت ابا نے اماں کو طلاق دے دی اور ابا کی دوسری بیوی بڑی اکڑ سے کھڑی تھی۔ وہ بھی ابا سے اچھی طرح کہاں واقف تھی۔ ایک دن آنا تھا جب اسی عورت نے ابا کو نکالنا تھا۔ وہ ابھی جوان تھی نا۔ اماں نے تو آج تک ابا کے سامنے آنکھ نہیں اٹھائی تھی، لیکن وہ عورت مکار تھی جس کا اندازہ ابا کو وقت ہونے پر چلنا تھا۔ لیکن ابا نے اپنا تعلق خود ہی ختم کر لیا اماں کو طلاق دے کر۔ دوسری طرف اماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بھائی اماں کو لے کر ہاسپٹل گیا، مجھے سامان باندھنے کا کہا۔ میں اپنے بھائیوں کے کپڑے پیک کرنے لگی اور بھائی ایک ٹیکسی لے آیا، اس میں سامان رکھا۔ ہم کہاں جا رہے تھے کچھ پتا نہیں تھا۔ پھر ایک محلے میں بھائی نے ایک چھوٹا سا گھر لیا، وہ بھائی کے دوست کا گھر تھا۔ انہوں نے بھائی کو آدھے کرائے پر گھر دے دیا۔ اور اس دن پہلی بار میں ایسی جگہ دیکھ رہی تھی، میں تو کبھی اپنے گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ اس دن باہر کی دنیا دیکھی، بہت بڑا شہر تھا، سڑکوں پر بہت رش تھا۔ اور پھر ہم اس گھر میں آ گئے۔ وہ گھر ہمارے گھر سے کہیں زیادہ اچھا تھا، اس میں 2 کمرے اور ایک کچن تھا۔ بھائی تابش نے میرے ساتھ مل کر گھر صاف کیا، اپنی چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھا۔ اماں کی محنت سے بنائی ہر چیز کو بھائی اٹھا لایا تھا۔ اس گھر میں کچھ بھی بیٹھنے یا لیٹنے کو نہیں تھا، لیکن ابھی ہمارے لیے یہی غنیمت تھا۔ بھائی نے کہا، میں باہر کھانے کے لیے کچھ لینے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو، جب تک میں آ کر آواز نہ دوں دروازہ مت کھولنا۔ بھائی چلا گیا اور میں چھت پر چلی گئی۔ چھت کے اوپر بھی ایک کمرہ تھا جس میں ایک چارپائی اور 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں چارپائی اٹھا لائی اور ایک کمرہ جو میرا اور اماں کا تھا اس میں رکھی، پھر دوسرے کمرے میں چٹائی بچھائی۔ اتنے میں بھائی آ چکا تھا۔ مجھے تابش بھائی کا پتہ تھا، وہ کبھی غصہ نہیں کرتے۔ ان کو بتایا کہ چھت پر چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں چارپائی پڑی تھی، میں اٹھا لائی۔ بھائی نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، میں گھر دیکھ کر گیا تھا، میرا دوست احمد ہے، یہ اسی کا گھر ہے۔ وہ لوگ کچھ دن پہلے ہی نئے گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ یہ گھر چھوٹا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، اب اس کو بیچ رہے ہیں۔ جب تک بک نہیں جاتا ہم یہاں کرائے پر رہ سکتے ہیں۔ بھائی اور میں نے کھانا کھایا، پھر ہم دونوں بہن بھائی اوپر چھت پر گئے، اس کی صفائی کی۔ بھائی نے کہا، میرا بستر اوپر کر دینا، میں یہیں رہوں گا اوپر، ایک کمرے میں تم اور اماں رہ لینا اور دوسرے میں بڑے بھائی رہ لیں گے۔ میں خوش تھی بہت۔ بھائی سے کہا، بھائی میں بھی کبھی کبھی چھت پر آ جایا کروں۔ بھائی مسکرانے لگا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، جب دل کرے آ جانا، لیکن دھیان رکھنا کوئی بات مجھے سننے کو نہ ملے، اور جب بڑے بھائی گھر پر ہوں تم نے اس طرف کا رخ بھی نہیں کرنا۔ میں بہت خوش تھی۔ تابش بھائی شروع سے ہی مجھ سے نرمی سے بات کرتے، میرا خیال رکھتے تھے۔ میں ایک سہمی ہوئی اور ڈرپوک لڑکی تھی۔ اماں 2 دن ہاسپٹل رہیں اور گھر آ گئی۔ وہ اس گھر کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔
आंसू बहा रही थी। बड़े भाइयों ने अम्मा को सहारा दिया हुआ था और फिर सब ने मिलकर उस दिन पेट भर कर खाना खाया। अम्मा को दवाई दी। अम्मा अब सो चुकी थी। बड़े भाई ने दोबारा वर्कशॉप पर जाना शुरू कर दिया। शाम को एक पेट्रोल पंप पर चला जाता, आधी रात को थका हारा घर आता। दूसरा भाई एक होटल पर काम करने लगा और कभी कभी वहीं खाने को कुछ ले आता। भाई ताबिश इसी मोहल्ले में घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन देने लगा। सुबह वो कॉलेज जाता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। अम्मा की तबीयत भी अब संभल चुकी थी। हमें यहाँ आज 6 माह हो चुके थे। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। पहले मेरे 2 साल ज़ाया हो चुके थे, पर मैं भाइयों से कह नहीं सकती थी। मुझे घर के हालात का अच्छी तरह से इल्म था। डर भी लगता था अपने भाइयों से। हमारे घर के हालात बदल चुके थे। अब हम सुकून से रहते। अम्मा के साथ मिलकर मैं सिलाई करती, जिससे अच्छे खासे पैसे मिलते। अब हम ईद पर नया सूट पहनते, सुकून से रोटी पानी खाते। इस घर में जब से आए थे हम खुश रहने लगे। इस घर में जब से आए किसी ने अब्बा का नाम भी नहीं लिया था। अम्मा ने हमें पाला संभाला, बस अब्बा ने तो अपना नाम दिया था। उन्हीं दिनों भाई ने मेरा एडमिशन मेडिकल में करवा दिया। बड़े भाइयों ने एतराज किया, लेकिन ताबिश भाई ने कहा, एक ही बहन है हमारी और मैं नहीं चाहता कि इसकी जिंदगी भी हमारी माँ के जैसी गुजरे, ये दूसरों के हाथों की तरफ देखती रहे। हम मर्द हैं, हम घर से बाहर निकल कर भी कमा लेंगे, लेकिन औरत अगर पढ़ी लिखी ना हो तो वह कभी कुछ नहीं कर सकती। कब तक कपड़े सिलाई करेगी? हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहन को एतमाद दें, इसकी ज़रूरतों को पूरा करें। अगर अम्मा के भाइयों ने भी तब अम्मा का ख्याल किया होता तो अम्मा 35 साल तक अब्बा का जुल्म न सहती। कभी अपने साथ हमें भी भूखा न सोना पड़ता। भाई खामोश हो चुके थे, पर भाइयों ने हामी भर ली। अब एक भाई मुझे कॉलेज लेकर जाता और घर छोड़ता भी। शाम को ताबिश भाई मुझे पढ़ाते। भाई की डिग्री भी पूरी होने वाली थी। कॉलेज में मेरी एक सहेली बनी। वो माँ बाप की इकलौती थी। उसका नाम सिद्रा था। बहुत अच्छी थी वो भी मेरे भाई से पढ़ना चाहती थी। मैंने भाई से बात की तो भाई ने इनकार कर दिया। वो पहले अपने कजन से पढ़ती थी। उसका कजन उसी कॉलेज में प्रोफेसर था, जिसका नाम अहमद था। वह नया नया आया था उस कॉलेज में। लेकिन सिद्रा कहती कि मुझे उनकी समझ नहीं आती। और एक दिन वो हमारे घर आ गए और अम्मा से बात की। अम्मा ने कहा, बेटा ताबिश पढ़ाएगा तुम्हें, तुम बेफिक्र हो जाओ। अम्मा ने बड़े भाई से कहा, मेरे बेटे अब तुम शादी कर लो। लेकिन उसने कहा, अम्मा मैं मुझसे बाहर जा रहा हूँ, वहां जाकर पैसे भेजूंगा, अपना घर बनाएंगे, अपना कारोबार करेंगे। अम्मा ने बहुत मना किया, लेकिन भाई चला गया। उसे गए 3 साल हो गए, लेकिन वो खुद वापस ना आया। दूसरे भाई को भी वहीं बुला लिया। हमने अपना घर खरीद लिया, बहुत बड़ा घर, जिसमें सबके अलग अलग कमरे थे। डबल स्टोरी घर था वो। ताबिश भाई भी एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनको भी बॉयज कॉलेज में जॉब मिल चुकी थी। अम्मा सजदे में पड़ी रहती। अल्लाह ने दिन बदल दिए थे। हम जितना भी शुक्र अदा करते कम थे। मैं भी डॉक्टर बनने वाली थी। मेरे कई रिश्ते आए। अम्मा इनकार करती रहती। भाई भी गुस्सा होते अम्मा पर। अम्मा उनको कहती, जब शादी करना हुई ना तो कर दूंगी, अभी डॉक्टर बनने। इसी दौरान भाई के दोस्त अहमद, जिसने मुश्किल वक्त में मदद की थी, वही सिद्रा का कजन था, जो कॉलेज में लेक्चरर भी था। भाई ने बहुत जिद की, लेकिन अम्मा ने इनकार कर दिया। नहीं, अभी मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। अब मैं भी इस बात पर खफा हो जाती। एक तो मेरी माँ मुझे रोज दोपहर को देसी घी और आटे का चूरन बना के खिला देती, फिर चादर पहनाकर रोज एक मेडिकल स्टोर पर ले जाती और स्टोर वाले से कहती, मेरी बेटी को राज वाले टीके लगाओ। मैं बहुत परेशान होती कि ये राज वाले टीके आखिर हैं क्या भला। टीके लगने के बाद मैं बेहोश हो जाती। कुछ पता ना चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आंख खुलने पर मैं घर पर मौजूद होती। मेरी तबीयत बहुत भारी और बोझल सी हो जाती। एक रोज तंग आकर मैंने जाने से इनकार कर दिया, तो मेरी माँ ने जो बात बताई, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं तो बांझ थी, जिसकी वजह से अम्मा मेरी शादी नहीं कर रही थी। काफी साल पहले मैं बीमार रहने लगी थी, तो अम्मा मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। मुझे तब पता नहीं था कि उन्होंने क्या बताया था। एक इंजेक्शन था जो मुझे हर माह लगता था। मैं सिद्रा के साथ बाजार गई, वहां अहमद मिला। वो मुझे बहुत पसंद करता था। उसने मुझसे इनकार की वजह पूछी। पहले मैं कोई जवाब न दे रही थी, फिर उसे सच सच बता दिया। उसने कहा, अरे ये भी कोई ऐसी बात है, मेरी कजन बहुत बड़ी डॉक्टर है, तुम्हारा इलाज हो सकता है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि बांझ लोगों का कभी इलाज नहीं होता, वो बे औलाद ही रहते हैं। मैं फिर से डिप्रेशन में जा चुकी थी। ताबिश भाई मुझसे रोज वजह पूछते।
اب انہیں کیا بتاتی؟ اماں جائے نماز پر رہتی، میرے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ اسی دوران بھائی واپس آ چکے تھے، پورے 10 سال کے بعد۔ بھائی پہلے سے کافی سنجیدہ ہو چکے تھے، میں بہت خوش تھی۔ بھائی میرے لیے ڈھیر سارے گفٹس لائے تھے۔ اماں نے بھائیوں کے جانے سے پہلے ایک ہی گھر میں دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی لمبا انتظار کیا تھا۔ وہ اماں کی سہیلی تھی، اس کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، وہ اسی محلے میں رہتی تھی جہاں ہم پہلی بار آئے تھے۔ اماں نے جہیز دینے سے انکار کر دیا۔ چند ہی دنوں میں بھائیوں کی شادی کر دی۔ بھائیوں کی شادی کو 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بھائی اب کاروبار کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اب باہر نہیں جانا تھا، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اسی دوران احمد کے گھر والے پھر آئے اور بڑے بھائی نے ہاں کر دی۔ اس دن سب بھائی یہ بات جان چکے تھے اور میں ہچکیوں سے رو رہی تھی، لیکن سب نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ بڑے بھائی اب میرا بہت کرتے تھے۔ اماں ذرا سا ڈانٹ دیتی تو وہ آگے آ جاتے۔ بھابیاں بھی مجھ پر جان دیتی، وہ بہت اچھی تھیں، سارا گھر سنبھال لیا تھا انہوں نے۔ بھائی اماں کی پسند پر بہت خوش تھے، ان کو اتنی اچھی بیویاں ملی تھی۔ میری زندگی کے دن بدل چکے تھے۔ میں ایک غریب گھر سے، جس کا ہمیشہ حق مارا جاتا تھا، جو اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں کرتی تھی، اللہ نے میری سن لی تھی۔ ہم کیسے گھر سے نکلے، کیسے ہمارے دن بدلے، اور اب وہ عورت بھی ابا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ابا اب ایک اولڈ ہوم میں تھے، لیکن ہم میں سے کبھی ان کو کوئی ملنے نہیں جا سکا۔ سب کے دلوں میں ان کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، یا شاید ہمارے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ 4 سال بیت گئے، میری شادی ہو گئی احمد کے ساتھ، لیکن اللہ نے پہلے سال ہی بنا کسی علاج کے میری گودہاری کر دی۔ میں ڈاکٹر بھی بن چکی تھی اور احمد نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، تابش بھائی اور سدرا کی شادی میرے ساتھ ہی ہوئی۔ ہم سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، بس آج بھی دل اداس ہو جاتا ہے اماں کے لیے۔ کاش ابا نے طلاق نہ دی ہوتی، ہم دل بڑا کر لیتے، ان کو گھر لے آتے۔ اماں شاید ان کو یاد کرتی ہوں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی اماں کو خوشی بھی دی ہو۔ اماں اپنی سہیلی کو، جو بڑی بھابھیوں کی ماں بھی تھی، ان کو گھر لے آئی تھی۔ اب ان دونوں کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔